سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مصالحت کار اپنی صلاحیتیں منوا لیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے تک پہنچ گئی، دونوں جانب سے تصدیق ہو گئی، جلد اعلان متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، حتمی بات چیت جاری ہے۔ فیلڈ مارشل اور خلیجی رہنماؤں سے مثبت گفتگو ہوئی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی بات چیت میں اہم پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ مارکو روبیو کہتے ہیں آج مزید اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار مصالحت کاری، مشرق وسطی میں امن کی نوید، امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب، دونوں ممالک جلد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے، اعلان جلد متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ڈیل کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مثبت بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر نے کانفرنس کال پر سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر خلیجی ممالک کو بھی اعتماد میں لیا، یقین دلایا معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جلد مزید اچھی خبریں ملیں گی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی کی بھی مسودے کے قریب پہنچنے کی تصدیق، بولے مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے جسے حتمی شکل دینے پر توجہ مرکوز ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کونسل سے منظوری کے بعد مفاہمتی یادداشت کا مسودہ رہبر اعلیٰ کو بھیج دیا جائے گا۔ امریکہ ایران معاہدے کے بارے میں فی الحال بات نہیں کر سکتا، یہ مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ABC نیوز سے گفتگو، کہا میں کبھی خراب معاہدے نہیں کرتا، اگر کوئی خبر سامنے آئے گی تو وہ صرف اچھی خبر ہوگی۔ سوشل میڈیا بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ امریکی تعلقات زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز ہوتے جا رہے ہیں، جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ اپنے نمائندوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی معاہدے میں جلد بازی نہ کریں، کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایران کے ساتھ اوباما کا ایٹمی معاہدہ بدترین معاہدہ تھا جس نے ایران کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی راہ ہموار کی۔ ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار یا بم تیار نہیں کر سکتا۔ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم لیڈر کی اجازت اور ہم آہنگی سے ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایرانی میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری مذاکراتی ٹیم ملک کی عزت اور وقار کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ہم خطے میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ خطے میں اصل عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت اسرائیل ہے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ ابن ہرمز کھول دی جائے گی، ناکہ بندی ختم ہوگی، تمام محاذوں پر جنگ بندی نافذ ہوگی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ابن ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی۔ ایران کے $25 ارب کے منجمد غیر ملکی اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوز کے مطابق ایران پر بعض پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مفاہمتی مسودے میں ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی شرط شامل ہے۔ اسرائیل کو بھی لبنان میں جنگ ختم کرنی ہوگی۔ آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنا ایران کا قانونی حق ہے، سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں گشت کرتے رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان، کہا آبنائے ہرمز کے ایرانی انتظام سے خلیج میں 50 برس کے عدم تحفظ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے خبردار کیا کہ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب تباہ کن اور خوفناک ہوگا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے انتظام میں غیر ملکیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران نے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو قرض نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی صوبے ہانگجو میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا چین کے ساتھ اربوں ڈالرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے، ان میں سے 30% MOUs کو معاہدوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ 5-7 سال میں چین کے ساتھ زرعی تجارت $10 ارب سالانہ تک لے جا سکتے ہیں۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پہ خصوصی اقتصادی زون بنا رہے ہیں تاکہ چینی اور پاکستانی بزنس مین مل کر سرمایہ کاری کر سکیں۔ Worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements. China imports every year about $100 billion worth agri products from abroad. Pakistan's share is just a fraction. We need your handhold. We will be able to produce agri products as per your requirement in the next 5-7 years. We expect
that we increase our agri-product trade to China by about $10 billion. Number two is IT and AI. There is huge potential. Thirdly, and very importantly, is of course special economic zones. At city of Karachi, we have come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres, and we are going to provide all basic amenities over there so that Chinese investors, Pakistani entrepreneurs together can make investments over there. पाक चीन दोस्ती इक़्तिसादी ताउन की नई बुलंदियों पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान $7 अरब से ज़ायद के माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। हंगझू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक की 500 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। 300 से ज़ायद MOU साइन हुए। दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस को पाक चीन सदाबहार शराकत का मजहर करार दिया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा CPEC 2.0 डिजिटल शारे रेशम बनेगा। Cumulatively, for more than 300 MOUs and nearly 36 joint ventures have already been signed, with a total value exceeding US $13 billion. Today's gathering represents the next chapter in Pakistan-China collaboration, where CPEC 2.0 moves beyond physical infrastructure and into a realized vision of digital Silk Route powered by partnership and collaboration through Pakistan-China optic fiber cable, artificial intelligence, semiconductors, e-commerce and IT products and services. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने होंगशू में मुख्तलिफ अहम चीनी कंपनीज़ के आला अहदेदारों से मुलाकातें की हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शिंगहुआनिंग कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात और बढ़ती हुई मार्केट की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल्ट के एग्जीक्यूटिव सदर ऑस्कर लू से भी मुलाकात की, जिसमें जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी और शमसी तवानाई से मुतालिक ताउन पर तबादला ख्याल किया। स्टार चार्ज ग्रुप की चेयरपर्सन डैनवी शाउ से मुलाकात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन ज़ेर बहस आया। वज़ीर-ए-आज़म ने शूजिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप के सदर से मुलाकात में दवा साजी और सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, जहां उनका शानदार खैर मकदम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनी क़यादत से मुलाकात की, बाहमी मफाद के लिए दोनों ममालिक के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। शुहदा में FC के 3 जवान भी शामिल हैं। ज़ख्मी में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिन का कहना है दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शुहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है।